السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. چند خطبات پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی صفت مہیمن بیان کی تھی اور اس کی کچھ وضاحت بیان کی تھی. اس کے معنی بھی بتائے تھے جو مختلف لغات میں درج ہیں. عموماً اس کے معنی پناہ دینے والے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہر چیز کی آخری پناہ گاہ ہے، جہاں سے تحفظ ملتا ہے اور اپنے سے خالص ہو کر چمٹے رہنے والے کے لیے وہ عجیب عجیب نشان دکھاتا ہے. اس کے معنی گواہ کے بھی کیے جاتے ہیں. خدا تعالیٰ اپنے بندوں خاص طور پر انبیاء کے لیے گواہ بن کر جب کھڑا ہوتا ہے تو ہر مخالف کے اپنے بندوں پر لگائے گئے الزامات اور جھوٹ کو رد کرتے ہوئے گواہی دیتا ہے، گواہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے معنی مخلوق کے معاملات پر نگران اور محافظ کے بھی ہیں. اس کے معنی خوف سے امن دینے والے کے بھی ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی صفت اپنے خاص بندوں کے لیے ظاہر کرتا ہے تو اس حفاظت اور نگرانی کے خارق عادت نشان ظاہر ہوتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے والے بھی یہ لوگ ہوتے ہیں، ان پر اس کا اظہار بھی ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے فیض اٹھانے والے بھی سب سے پہلے انبیاء ہوتے ہیں، جن کے لیے خدا تعالیٰ کی ہر صفت جو ہے غیر معمولی طور پر حرکت میں آتے ہوئے ان کی سچائی ثابت کرتی ہے، تاکہ دنیا کو پتہ لگ سکے کہ یہ شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور پھر ان صفات کا اظہار اس نبی کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اس کو ماننے والوں سے بھی ہوتا ہے. اس وقت میں اس حوالے سے جو صفت مہیمن کے وسیع معنوں میں پوشیدہ ہے وسیع موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند واقعات پیش کروں گا اور اس کے ساتھ ہی بعض بزرگوں کے بھی واقعات ہیں.
جن کے ذریعے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ حفاظت اور نگرانی کے نظارے دکھائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ پایا وہ اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا احسان اس لیے تھا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی سچائی ظاہر ہو۔ اس مضمون کے حوالے سے بھی جو میں بیان کر رہا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ 5 موقع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت نازک پیش آئے تھے، جن میں جان کا بچانا محالات سے معلوم ہوتا تھا۔ اگر جناب در حقیقت خدا کے سچے رسول نہ ہوتے تو ضرور ہلاک کیے جاتے۔ ایک تو وہ موقع تھا جب کفار قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور قسمیں کھا لی تھیں کہ آج ہم ضرور قتل کریں گے۔ دوسرا موقع وہ تھا کہ جب کافر لوگ اس غار پر ایک گروہ کثیر کے پہنچ گئے تھے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے چھپے ہوئے تھے۔ تیسرا وہ نازک موقع تھا جب کہ احد کی لڑائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے اور کافروں نے آپ کے گرد محاصرہ کر لیا تھا اور آپ پر بہت سی تلواریں چلائیں مگر کوئی کارگر نہ ہوئی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ چوتھا موقع وہ تھا جب کہ ایک یہودیہ نے جناب کو گوشت میں زہر دے دی تھی، اور وہ زہر بہت تیز اور مہلک تھی اور بہت وزن اس کا دیا گیا تھا۔ اور پانچواں وہ نہایت خطرناک موقع تھا جب کہ خسرو پرویز شاہ فارس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے مصمم ارادہ کیا تھا اور گرفتار کرنے کے لیے اپنے سپاہی روانہ کیے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پس صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام پرخطر موقعوں سے نجات پانا اور ان تمام دشمنوں پر آخرکار غالب ہو جانا ایک بڑی زبردست دلیل ہے اس بات پر ہے کہ در حقیقت آپ صادق تھے اور خدا آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ میرے لیے بھی 5 موقع ایسے پیش آئے تھے جن میں عزت اور جان نہایت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اول وہ موقع تھا جب کہ میرے پر ڈاکٹر مارٹن کلارک نے خود خون کا مقدمہ کیا تھا۔ دوسرے وہ موقع جب کہ پولیس نے ایک فوجداری مقدمہ مسٹر روہی صاحب ڈپٹی کمشنر گرداسپور کی کچہری میں میرے پر چلایا تھا۔ تیسرے وہ فوجداری مقدمہ جو ایک شخص کرم الدین نام نے بمقام جہلم میرے پر کیا تھا۔ چوتھا وہ فوجداری مقدمہ جو اسی کرم الدین نے گرداسپور میں میرے پر کیا تھا۔ پانچویں جب لیک رام کے مارے جانے کے وقت میرے گھر کی تلاشی کی گئی تھی اور دشمنوں نے ناخنوں تک زور لگایا تھا تا میں قاتل قرار دیا جاؤں، مگر وہ تمام مقدمات میں نامراد رہے۔ ڈاکٹر ساروں کی تفصیل بیان کرنا تو ممکن نہیں۔ ڈاکٹر مارٹن کلارک کا جو مقدمہ تھا ایک ایسا جھوٹا مقدمہ تھا جس میں ایک لڑکے سے جس کا نہ کوئی دین تھا نہ ایمان تھا اور محا کا جھوٹا اور نکما جوان تھا، یہ بیان دلوایا گیا کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے یہ کہا ہے کہ جا کر ڈاکٹر مارٹن کلارک کو قتل کر دو۔ اور یہ لڑکا جو تھا اپنے مذہب بدلتا رہتا تھا، قادیان بھی آیا تھا کہ میری بیعت لے لیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے قبول نہیں کی تھی۔ 5واں وہ موقع جب کہ میرے پر ڈاکٹر مارٹن کلارک کا جو مقدمہ تھا ایک ایسا جھوٹا مقدمہ تھا جس میں ایک لڑکے سے جس کا نہ کوئی دین تھا نہ ایمان تھا اور محا کا جھوٹا اور نکما جوان تھا، یہ بیان دلوایا گیا کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے یہ کہا ہے کہ جا کر ڈاکٹر مارٹن کلارک کو قتل کر دو۔ اور یہ لڑکا جو تھا اپنے مذہب بدلتا رہتا تھا، قادیان بھی آیا تھا کہ میری بیعت لے لیں،
پتہ لگ گیا تھا یہ کیسا ہے۔ ڈاکٹر مارٹن کلارک ایک مشنری ڈاکٹر تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین میں سے تھا، کیونکہ عیسائیت کی غلط تعلیم کے خلاف آپ ہر وقت آواز اٹھاتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطور نبی صحیح مقام آپ بتایا کرتے تھے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ اس مقدمے میں تمام مخالفین کی طرف سے مخالفت اور مکر کی انتہا کی گئی، یہاں تک کہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب بھی جو تھے یہ بھی عیسائیوں کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اس وقت۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے خبر دے دی تھی کہ اس کے فضل سے آپ محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ جو ڈگلس صاحب تھے انہوں نے تمام حقائق جاننے کے، جو مجسٹریٹ تھے، تمام حقائق جاننے کے بعد آپ کو باعزت بری کیا۔ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنوں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے گواہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور حفاظت فرماتا ہے، اس کی رودات ڈگلس صاحب کی زبان سے ہی سن لیں۔ راجہ غلام حیدر صاحب جو احمدی نہیں تھے، وہاں عدالت میں کام کرتے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ فیصلے سے پہلے جج صاحب نے ایک دن، جج صاحب بڑی پریشانی سے سفر کرنا تھا، اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر ٹہل رہے تھے، تو میں نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے، پریشان کیوں اتنے؟ کہنے لگے کچھ نہ پوچھو۔ آخر زور دینے پر بتایا کہ جب سے مرزا صاحب کی شکل دیکھی ہے اس وقت سے مجھے یوں نظر آتا ہے کہ کوئی فرشتہ مرزا صاحب کی طرف ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب گناہ گار نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ غرض جج نے اس کے بعد پھر طریقے تحقیق بدلا، ملزم کو پولیس کے حوالے کیا بجائے ان لوگوں کے پاس رہنے کے، تو حق ظاہر ہو گیا۔ اسی طرح باقی مقدمات جو دشمن نے اپنے زوم میں آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کیے تھے، خود ان میں ناکام و نامراد رہا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح پہلے بریت کی خبر دیتا رہا تھا ہر جگہ سے سرخرو فرمایا۔ مارٹن کلارک والے مقدمے کے بارے میں خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک رویا کا ذکر کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پادری مارٹن کلارک نے مقدمہ کیا تو میں نے گھبرا کر دعا کی۔ رات کو رویا میں دیکھا کہ میں اسکول سے آ رہا ہوں اور اس گلی میں جو مرزا سلطان احمد صاحب مرحوم کے مکان کے نیچے ہے، قادیان کا ذکر ہے، اپنے مکان میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہاں مجھے بہت سے باوردی پولیس دکھائی دیتی ہے، بہت سی باوردی پولیس دکھائی دیتی ہے۔ پہلے تو ان میں سے کسی نے مجھے اندر داخل ہونے سے روکا، یہ خواب کا ذکر چل رہا ہے، مگر پھر کسی نے کہا یہ گھر کا ہی آدمی ہے، اسے اندر جانے دینا چاہیے۔ جب ڈیوڑی میں داخل ہو کر اندر جانے لگا، یعنی باہر کا جو دروازہ تھا اس سے داخل ہو کے اندر جانے لگا، تو وہاں ایک تہہ خانہ ہوا کرتا تھا جو ہمارے دادا مرحوم نے بنایا تھا۔ ڈیوڑی کے ساتھ سیڑھیاں تھیں جو اس تہہ خانے میں اترتی تھیں۔ بعد میں یہاں صرف ایندھن یعنی لکڑی وغیرہ جلانے کی رکھی جاتی تھی اور پیپے پڑے رہتے تھے۔ جب میں گھر میں داخل ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ پولیس والوں نے وہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور آپ کے آگے بھی اور پیچھے بھی اوپلوں کا انبار لگا ہوا ہے، جلانے کے لیے جو استعمال کیا جاتی تھی۔ صرف آپ کی گردن مجھے نظر آ رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ سپاہی ان اوپلوں پر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب میں نے انہیں آگ لگاتے ہوئے دیکھا تو میں نے آگے بڑھ کر آگ بجھانے کی کوشش کی۔ اتنے میں 2-4 سپاہیوں نے مجھے پکڑ لیا، کسی نے کمر سے اور کسی نے قمیض سے، اور میں سخت گھبرایا کہ ایسا نہ ہو یہ لوگ اوپلوں کو آگ لگا دیں۔ اسی دوران میں اچانک میری نظر اوپر اٹھی اور میں نے دیکھا کہ دروازے کے اوپر نہایت موٹے اور خوبصورت حروف میں لکھا ہوا ہے کہ جو خدا کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان کو کون جلا سکتا ہے۔
تو اگلے جہان میں ہی نہیں بلکہ مسلم فرماتے ہیں کہ اگلے جہان میں نہیں، جہاں بھی مومنوں کے لیے سلامتی ہوتی ہے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایسے بیسوں واقعات دیکھے کہ آپ کے پاس گو نہ تلوار تھی نہ کوئی اور سامان حفاظت، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا سامان کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت الوحی میں اپنی صداقت کے نشانات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 25واں نشان کرم دین جہلمی کے اس مقدمہ فوجداری کی نسبت پیش گوئی ہے جو اس نے جہلم میں مجھ پر دائر کیا تھا، اور جس پیش گوئی کے یہ الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے، رب کل شیء خادموں کا رب فاحفظنی وانصرنی ورحمنی، اور دوسرے الہامات بھی تھے جن میں بریت کا وعدہ تھا، چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس مقدمے سے مجھ کو بری کر دیا۔ اس بارے میں دعا کی طرف بھی ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ چند دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی منصوبہ ہے دشمن کا، اور میں اس کو بھانپ لیتا ہوں حملے سے پہلے ہی، اور میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں اس وقت کہ رب کل شیء خادموں کا رب فاحفظنی وانصرنی ورحمنی، اور پڑھتے پڑھتے مجھے خیال آتا ہے کہ اپنے سے زیادہ مجھے جماعت کے لیے دعا پڑھنی چاہیے، تو جماعت کو بھی شامل کروں اس میں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بھی تحریک کرنا چاہتا ہوں کہ احباب جماعت بھی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی ضرور شامل کریں، اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہر ایک کو بچائے اور جماعت کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کو تسلی دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی اور الہامات اور رویا بھی دکھائے اور بتائے جن کا مختلف جگہوں پر ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ میں ہر میدان میں تیرے ساتھ ہوں گا اور ہر ایک مقابلے میں روح القدس سے میں تیری مدد کروں گا۔ پھر ایک الہام ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہو کہ یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے مقربان، جو لوگ مقربان الہی ہوتے ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم کرتے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا نے مجھے وعدہ دے رکھا ہے کہ تجھ سے ہر ایک مقابلہ کرنے والا مغلوب ہوگا۔ پھر آپ ذکر کرتے ہیں ایک جگہ کہ میرا پیارا مجھ سے بہت قریب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قریب تو ہے مگر مخالفوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، اللہ تیری حفاظت کرے گا اور تیری نگہبانی کرے گا، میں تیری حفاظت کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عنایت تیری محافظ ہے۔ ایک اور الہام ہے، عربی کی لمبی عبارت ہے، ترجمہ اس کو پڑھ دیتا ہوں، پہلا بھی عربی کی عبارت ہی ہے کہ مخالف لوگ ارادہ کریں گے کہ تا خدا کے نور کو بجھا دیں، کہ خدا اس نور کا آپ حافظ ہے، عنایت الہیہ تیری نگہبان ہے، ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی محافظ ہیں، خدا خیر الحافظین ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے، اور تجھ کو اور چیزوں سے ڈرائیں گے اور چیزوں سے ڈرائیں گے، یہی پیشوایان کفر ہیں، مت خوف کر تجھی کو غلبہ ہے، یعنی حجت اور برہان اور قبولیت اور برکت کی روح سے تو ہی غالب ہے، خدا کئی میدانوں میں تیری مدد کرے گا، یعنی مناظرات و مجادلات بحث میں تجھ کو غلبہ رہے گا۔ پھر فرمایا میرا دن حق اور باطل میں فرق بیان کرے گا، خدا لکھ چکا ہے کہ غلبہ مجھ کو اور میرے رسولوں کو ہے، کوئی نہیں کہ جو خدا کی باتوں کو ٹال دے،
یہ خدا کے کام دین کی سچائی کے لیے حجت ہیں. میں اپنی طرف سے تجھے مدد دوں گا، میں خود تیرا غم دور کروں گا اور تیرا خدا قادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو الہاماً آپ کو بتائے گئے. پھر بعد کے واقعات تو ہیں جو نبوت کے واقعات کے نبوت کے بعد کے، لیکن پہلے بھی کس طرح آپ کے خوف کی حالت کو اللہ تعالیٰ امن بدلتا رہا. آپ فرماتے ہیں، اپنا مشہور واقعہ ہے کہ میرے والد صاحب مرزا غلام مرتضیٰ مرحوم کی وفات کا جب وقت قریب آیا اور صرف چند پہر باقی رہ گئے تو خدا تعالیٰ نے ان کی وفات سے مجھے ان الفاظ میں عزا پرسی کی ساتھ خبر دی کہ والسماء والطارق، یعنی قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس حادثے کی جو آفتاب کے غروب کے بعد ظہور میں آئے گا. اور چونکہ ان کی زندگی سے بہت سے وجوہ معاش ہمارے ساتھ وابستہ تھے، اس لیے بشریت کے تقاضے سے یہ خیال دل میں گزرا کہ ان کی وفات ہمارے لیے بہت سے مصائب کا موجب ہوگی، کیونکہ وہ رقم کثیر آمدنی کی ضبط ہو جائے گی جو ان کی زندگی سے وابستہ تھی. اس خیال کے آنے کے ساتھ ہی یہ الہام ہوا، الیس اللہ بکاف عبدہ، یعنی کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. تب وہ خیال یوں اڑ گیا جیسا کہ روشنی کے نکلنے سے تاریکی اڑ جاتی ہے. اور اسی دن غروب آفتاب کے بعد میرے والد صاحب فوت ہو گئے جیسا کہ الہام نے ظاہر کیا. اور جو الہام الیس اللہ بکاف عبدہ ہوا تھا وہ بہت سے لوگوں کو قبل از وقت سنایا گیا، جن میں سے لالا شرمپت مذکور اور لالا ملاوہ المذکور، کھتریان ساکنان قادیان ہیں اور جو حلفاً بیان کر سکتے ہیں. اور پھر مرزا صاحب مرحوم کی وفات کے بعد وہ عبارت الہام ایک نگین پر کھدوائی گئی تھی، اور اتفاقاً اسی ملاوہ مل کو جب وہ کسی اپنے کام کے لیے امرتسر جاتا تھا وہ عبارت دی گئی تھی. وہ انگوٹھی جو مسیم علیہ السلام کی ہے جس پہ کھدوائی اور بعد میں ابھی تک چل رہی ہے، وہ خلافت کے حصے میں آئی. وہ عبارت دی گئی کہ تا وہ نگین کھدوا کر اور مہر بنوا کر لے آئے. چنانچہ وہ حکیم محمد شریف مرحوم امرتسری کے معرفت بنوا کر لے آیا، جو اب تک میرے پاس موجود ہے، جو اس جگہ لگائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے الیس اللہ بکاف عبدہ. اب ظاہر ہے کہ اس پیشگوئی میں ایک تو یہی امر ہے کہ جو پورا ہوا، یعنی یہ کہ الہام کے ایما کے موافق میرے والد صاحب کی وفات قبل از غروب آفتاب ہوئی، باوجود اس کے کہ وہ بیماری سے صحت پا چکے تھے اور قوی تھے اور مضبوط تھے، اور کچھ آثار موت ظاہر نہ تھے، اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 1 برس تک فوت ہو جائیں گے، 1 برس تک بھی فوت ہو جائیں گے. لیکن مطابق منشاء الہی، منشاء الہام، سورج کے ڈوبنے کے بعد انہوں نے انتقال فرمایا. صحت تو ایسی اچھی تھی کہ سال تک بھی فوت نہیں کوئی کہہ سکتا ہوں گے، لیکن سورج ڈوبنے کے وقت تک فوت ہو گئے. اور پھر دوسرا الہام یہ پورا ہوا کہ والد مرحوم مغفور کی وفات سے مجھے کچھ دنیاوی صدمہ نہیں پہنچا جس کا اندیشہ تھا، بلکہ خدائے قدیر نے مجھے اپنے سایہ عاطفت کے نیچے ایسا لے لیا کہ ایک دنیا کو حیران کیا، اور اس قدر میری خبر گیری کی، اور اس قدر وہ میرا متولی اور متکفر ہو گیا کہ باوجود اس کے کہ میرے والد صاحب مرحوم کے انتقال کو 24 برس آج کی تاریخ تک، جو 20 اگست 1899 ہے اور ربیع الثانی 1317 ہے، گزر گئے ہیں، ہر ایک تکلیف اور حاجت سے مجھے محفوظ رکھا. اور یہ ظاہر ہے کہ میں اپنے والد کے زمانے میں ایک گمنام تھا. خدا نے ان کی وفات کے بعد لاکھوں انسانوں میں مجھے عزت کے ساتھ شہرت دی، اور میں والد صاحب کے زمانے میں اپنے اقتدار اور اختیار سے کوئی مالی قدرت نہیں رکھتا تھا، اور خدا تعالیٰ نے ان کے انتقال کے بعد اس سلسلے کی تائید کے لیے اس قدر میری مدد کی اور کر رہا ہے کہ جماعت کے درویشوں اور غریبوں اور مہمانوں اور حق کے طالبوں کے لیے خوراک کے لیے جو ہر ایک طرف سے صدہا بندگان خدا آ رہے ہیں،
اور نیز تالیف کے کام کے لیے ہزارہ روپیہ بہم پہنچایا اور ہمیشہ پہنچاتا ہے۔ اس بات کے گواہ اس گاؤں کے تمام مسلمان اور ہندو ہیں جو 2000 سے کچھ زائد ہوں گے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے واقعات کی کس طرح حفاظت بچپن سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا تھا، کہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب حضرت مسیح علیہ السلام تیرنا اور سواری تو خوب جانتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ بچپن میں تیرتے ہوئے میں ڈوبنے بھی لگا تھا، تو ایک بوڑھے شخص نے مجھے نکالا تھا، اور اس شخص کو نہ میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا وہاں، نہ اس کے بعد کبھی دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے فرشتہ کی صورت میں اس شخص کو بھیجا تھا۔ نیز فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ ایک گھوڑے پر سوار ہوا، اس نے شوخی کی اور بے قابو ہو گیا، تیز گھوڑا تھا، میں نے بہت روکنا چاہا مگر وہ شرارت پر آمادہ تھا، نہ رکا، چنانچہ وہ اپنے پورے زور سے ایک درخت یا دیوار کی طرف بھاگا، اور پھر اس زور کے ساتھ اس سے ٹکرایا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ وہیں مر گیا، مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ میاں شریف صاحب مرزا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب بہت نصیحت کیا کرتے تھے کہ سرکش اور شریر گھوڑے پر ہرگز نہیں چڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ان سے تو خاص سلوک تھا، بچایا، اس کے بعد سے نصیحت کیا کرتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس گھوڑے کا مجھے مارنے کا ارادہ تھا، مگر میں ایک طرف گر کر بچ گیا اور وہ مر گیا۔ حضرت قیوت ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی ایک کیس میں ایک ہندوستانی عیسائی کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ جب مقدمہ ہوا تو مجسٹریٹ کے سامنے اس نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی تقریریں سن کر میرے دل میں احمدیوں کے متعلق یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ ہر مذہب کے دشمن ہیں، عیسائیت کے وہ دشمن ہیں، ہندو مذہب کے وہ دشمن ہیں، سکھوں کے وہ دشمن ہیں، مسلمانوں کے وہ دشمن ہیں، اور میں نے نیت کر لی کہ جماعت احمدیہ کے امام کو قتل کر دوں گا۔ میں اس غرض کے لیے قادیان گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ پھیرو چیچی گئے ہوئے، پھیرو چیچی ایک ساتھ گاؤں تھا قادیان کا بلکہ ہے، چنانچہ میں وہاں چلا گیا، وہ بھی احمدیوں کی آبادی تھی ساری۔ پستول میں نے فلاں جگہ سے لے لیا اور ارادہ تھا کہ وہاں پہنچ کر ان پر حملہ کر دوں گا۔ چنانچہ پھیرو چیچی پہنچ کر میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو میری نظر ایک شخص پر پڑ گئی جو ان کے ساتھ تھا، اور وہ بندوق صاف کر رہا تھا۔ خلیفہ ثانی فرماتے ہیں کہ یحییٰ خان صاحب مرحوم تھے جو میرے ساتھ تھے، بندوق صاف کر رہے تھے، اور میں نے سمجھا، اب مجرم کہتا ہے کہ میں نے سمجھا کہ اس وقت حملہ کرنا ٹھیک نہیں، کسی اور وقت حملہ کروں گا، اور پھر میں دوسری جگہ چلا گیا، اور وہاں سے خیال آیا کہ گھر ہو آؤں۔ جب گھر پہنچا تو بیوی کے متعلق بعض باتیں سن کر برداشت نہ کر سکا اور پستول سے اسے ہلاک کر دیا۔ بس خلیفہ ثانی فرماتے ہیں کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا جو ہو گیا، ورنہ اچھا وہی مجرم ہی کہہ رہا ہے یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا جو ہو گیا، ورنہ میرا ارادہ تو کسی اور کو قتل کرنے کا تھا۔ اب خلیفہ ثانی فرماتے ہیں کہ دیکھو کس طرح ایک شخص کو ایک قدم پر خدا تعالیٰ روکتا اور اس کی تدبیروں کو ناکام بناتا رہا۔ پہلے تو قادیان آتا ہے، مگر میں قادیان میں نہیں بلکہ پھیرو چیچی ہوں۔ وہ پھر پھیرو چیچی پہنچتا ہے تو وہاں بھی میں اسے نہیں ملتا، اگر ملتا ہوں تو ایسی حالت میں کہ میرے ساتھ ایک اور شخص ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اتفاقاً بندوق ہے، اور اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت حملہ کرنا درست نہیں۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ادھر ادھر پھر کر گھر پہنچتا ہے اور بیوی کو مار کر پھانسی لٹک جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ہمارے شروع کے مبلغین کا بھی ایک واقعہ ہے، شیخ عبد الواحد صاحب کا جو فجی میں سے مبلغ تھے۔
کہ 1968 میں فجی کے شہر با میں احمدیہ مشن کھولنے کا ان کا ارادہ ہوا اور مکان خرید لیا گیا. وہاں کہتے ہیں ہماری سخت مخالفت شروع ہو گئی اور انہوں نے بڑا زور لگایا کہ احمدیت کی تبلیغ یا اسلام کی تبلیغ کا یہ مشن جو ہے یہاں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور ابو بکر نامی ایک شخص تھا جو ان کا سرغنہ تھا، تو اس نے بھی شہر میں اعلان کیا کہ احمدیوں نے اگر یہاں مشن خریدا تو ہم جلا دیں گے. کہتے ہیں ہم نے سارے حفاظتی اقدامات کیے. پولیس اسٹیشن اس جگہ کے ساتھ تھا جہاں ہم نے گھر خرید لیا، پولیس اسٹیشن اس کے ساتھ تھا. پولیس کو بھی انتظامات کے لیے کہہ دیا، اس نے کہا ہم حفاظت کا انتظام کریں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کسی نے مشن کے ایک حصے میں رات کو تیل ڈال کے آگ لگا دی اور باوجود سارے ان کے اقدامات کے، اور آگ لگانے والا فوراً بھاگ گیا. اس کو پتہ تھا کہ اب یہ آگ بجھ نہیں سکتی، لیکن وہ آگ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نقصان کے بجھا دی. اور جب یہ لوگ واپس آئے اور دیکھا یا ان کو جب پتہ لگا تو وہ تھوڑے سے چند ایک لکڑی کے پھٹے جلے ہوئے تھے جس کی مرمت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. اس وقت کہتے ہیں کہ ہمارے ایک مبلغ مولانا نور الحق صاحب انور نے اس جلے ہوئے کمرے میں جو ہلکا سا حصہ جلا تھا بڑے دکھ بھرے انداز میں آہ بھر کر کہا تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی اشاعت کا یہ مرکز جلانے کی کوشش کی ہے، خدا اس کے اپنے گھر کو آگ لگا کر راکھ کر دے. چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس مخالفین کا جو سرغنہ تھا ابو بکر کویا، اس کے گھر کو آگ لگ گئی اور باوجود کوشش کے بجھانے کی کوشش کے وہ نہیں بجھی اور سارا گھر اور سب کچھ رہائش جو تھی اس کی سب خاک ہو گیا. تو یہ نشانات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو اور ان کی خاطر دکھاتا ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ صفت مہیمن کے تحت خوف سے امن دیتا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے معاملات پر نگران اور محافظ ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو اس کی طرف آئے وہ اسے پناہ دیتا ہے. بس ہمیں ہر وقت اس کی پناہ تلاش کرنی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امر کے دلائل بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اپنی مختصر زندگی میں بلاؤں سے محفوظ رہنے کا کس قدر محتاج ہے. انفرادی طور پر بھی بلاؤں سے محفوظ رہنے کی دعائیں کرنی چاہیے، اور فرماتے ہیں کہ بلاؤں سے محفوظ رہنے کا کس قدر محتاج ہے اور چاہتا ہے کہ ان بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رہے جو شامت اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. اور یہ ساری باتیں سچی توبہ سے حاصل ہوتی ہیں. جو سچی توبہ کرتا ہے، جو کامل ایمان رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پھر ان باتوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے. فرماتے ہیں کہ پس توبہ کے فوائد میں سے ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حافظ اور نگران ہو جاتا ہے اور ساری بلاؤں کو خدا دور کر دیتا ہے اور ان منصوبوں سے جو دشمن اس کے لیے تیار کرتے ہیں ان سے محفوظ رکھتا ہے. اور اس کا یہ فضل اور برکت کسی سے خاص نہیں بلکہ جس قدر بندے ہیں خدا تعالیٰ کے ہی ہیں. اس لیے ہر ایک شخص جو اس کی طرف آتا ہے اور اس کے احکام اور اوامر کی پیروی کرتا ہے وہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے پہلے شخص توبہ کر چکا. وہ ہر ایک سچے توبہ کرنے والے کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے. بس یہ توبہ اور ایمان میں بڑھنا اور ایمان کے کامل ہونے سے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے سے ہر شخص یہ نظارے دیکھ سکتا ہے جو سچے نبی کی پیروی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اصل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.